اہتمام 25 منٹ کا ہمارا یہ پروگرام عزیزان گرامی موجودہ دور پر اگر آپ نظر ڈالیں تو موجودہ دور میں جو ہے اب دیکھیے کہ اگر کوئی شخص 3 یا 4 دن اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو وہ تیسرے یا چوتھے دن فوراً کسی وظائف دینے والے کے پاس جاتا ہے اور پہلے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا۔ اگر کسی کی طبیعت کچھ دنوں تک صحیح نہ رہے، دواؤں سے بھی فرق نہ ہو، تو پھر وہ کسی روحانی طبیب کے پاس جا کر یہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا۔ اور یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ساس کہتی ہے کہ بہو نے کروایا، بہو کہتی ہے ساس نے کروایا، اولاد کہتی ہے والدین نے کروایا، والدین کہتے ہیں اولاد نے کروایا، لوگ کہتے ہیں فلاں رشتہ دار نے کروایا۔ یہ ایک ایسی آپ دیکھیے کہ وبا پھیلتی چلی گئی جسے ہم جادو کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی سوچنا یہ ہے کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں جادو کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جادو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان بھی کریں گے، اور آخر میں ایک پرچہ بھی جو ہے تقسیم کیا جائے گا جس میں جادو سے حفاظت کے لیے 4 علاج انشاءاللہ وہ بھی آپ ضرور لے کر کے جائیے گا۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید فرقان حمید سے جادو ثابت ہے، اور جادو کو سحر کہا جاتا، سحر کا معنی جادو، اور جو ہے سحر، زبر آ جائے سحر کہتے ہیں روشنی کو جو صبح نمودار ہوتی، زیر لگاتے سحر، تو سحر سے مراد یہ جادو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر آپ اس کی تلاوت کریں تو قرآن مجید فرقان حمید یہ لفظ سحر یعنی جادو یہ 37 مرتبہ آیا، رب کریم نے اسے 37 مرتبہ بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ طٰہٰ جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں آیت نمبر 65 سے 70 یعنی 65 تا 70 اس میں رب کریم نے جادو کا بیان فرمایا۔ فرعون آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت دشمن، اور ایسے مواقع اس نے ڈھونڈے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح زیر کیا جائے، معاذ اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے ہیں اس دین کی معاذ اللہ بدنامی ہو۔ اب اس نے کئی طریقے اپنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر محاذ پر کامیاب رہے۔ اب جادو کے ذریعے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملے کی تیاری کی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مختلف دور کی بڑے جادوگر، مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں، اور جادوگروں کے وہ سردار تھے، وہ سارے اس نے پیسے کے ذریعے باہر سے بلوائے۔ اب یہ سارے جادوگر جو ہے ایک جگہ جمع ہوئے۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنا۔ اب یہ سارے جادوگر ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، اور بہت بڑا جم غفیر ان کے ساتھ۔ اب کیا ہوا، میدان کے اندر یہ جمع ہوئے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اپنا عصا لیے ہاتھ میں کھڑے۔ اب ایک جادوگروں کا سردار آگے بڑھتا اور ادب سے کہتا ہے، اے موسیٰ تم پہلے کمال دکھاتے ہو یا ہم پہلے جادو دکھائیں؟ بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ رب کریم فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں، آگے بڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم جادو دکھاؤ۔
اب اس نے کیا کیا، اپنے پٹارے میں سے جو بیگ تھے اس کے اندر سے ایسے رسیاں انہوں نے ایسے نکالی، اور رسیاں نکال کر سارے جتنے بھی لوگ تھے ان کی آنکھوں پر جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد وہ رسیاں جب میدان میں پھینکی ڈھیر ساری، تو وہ خطرناک سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگے، پورے میدان میں سانپ بن کر ایسے دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ رب کریم فرماتا ہے موسیٰ کیا دیکھتا؟ عرض کی مولا کیا حکم ہے؟ رب کریم فرماتا ہے موسیٰ جو ہم نے تمہیں عصا دیا اس عصا کو میدان میں پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جو ہے ایسے جب میدان میں پھینکا، تھا تو وہ لکڑی کا عصا، لیکن رب کریم نے اسے خطرناک اژدہا بنا دی، اور میدان میں جاتے ہی یہ عصا یہ خطرناک اژدہا بنا، اور اژدہا بننے کے بعد سارے سانپوں کو نگل لیا، اور نگلنے کے بعد جادوگروں سے کہتا ہے اور بھی کچھ ہے، اور بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب جادوگر آپ جانتے ہیں کہ اس فن کے ماہر تھے، وہ صرف آنکھوں کے اوپر جادو کرتے تھے۔ یہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ یہ جادو نہیں لگتا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ کو ان کے رب کی طرف سے کوئی کمال عطا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ دیکھ کر رب کریم فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہنے لگے کہ الحمدللہ ہم ایمان لائے اس رب پر جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سارے کے سارے جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جادو کی حقیقت ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے دشمن ایک دوسرے پر اس کے ذریعے حملہ آور ہوتے چلے آ رہے۔ آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا، اس لیے مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی جادو کروایا گیا؟ ہاں، آئیے حضور علیہ السلام پر بھی جادو کروایا گیا۔ اس میں سب سے پہلی حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 3038 اور تفسیر خازن اور دیگر مفسرین کا آپ کو ملا کر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید علیل ہو گئے، بہت زیادہ بیمار، بستر پر آپ لیٹ گئے، جسم مبارک میں بالکل طاقت ظاہری طور پر نہیں۔ حضور علیہ السلام لیٹ گئے، اتنے میں کچھ دنوں کے بعد دو اشخاص آئے، بشری لباس میں تھے، تو فرشتے لیکن بشری لباس میں آئے، اور حضور علیہ السلام کے ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف کھڑا ہو گئے۔ یہ والا اس سے کہنے لگا فرشتہ کہ یہ بیمار ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بیمار۔ کہا ان پر جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں ان پر جو ہے وہ جادو کیا۔ کس نے جادو کیا؟ کہا لبید بن عاصم، یہ یہودی، اس نے ان پر جادو کیا۔ اچھا کیسے جادو کیا؟ فرشتہ کہنے لگا کہ زروان کے کنویں کے نیچے ایک خطرناک پتھر کے نیچے ایک کنگھی پر جادو کیا گیا ہے۔ اب جب یہ فرشتے نے کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اسے سماعت فرماتے یہ کہہ کر وہ فرشتے جو ہے وہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، اور زروان کا جو کنواں، اس کنویں کے نیچے ایک پتھر کے نیچے ایک پتلا بنا ہو، اور اس کے اندر ایک روایت کے مطابق 11 سوئیاں، اور ایک روایت کے مطابق کنگھی کے اوپر 11 گریں لگی ہوئی، 11 گریں یعنی گاٹھیں ایسے بندھی ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنگھی لے کر آتے، اور لانے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے،
نبی پاک علیہ السلام اس کنگھی کو ملاحظہ فرماتے جس میں 11 گانٹھیں بندھی ہوئی، 11 گریں. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کمال دیکھیے ہمارے لیے کتنا بڑا تحفہ قیامت تک کے لیے، جادو کی حفاظت کے لیے. حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا تحفہ لایا ہوں، ایک ایک آیت پڑھیے اور ایک ایک گانٹھ کھولیے. نبی پاک علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق، ایک گانٹھ کھولی، پھر اس کے بعد من شر ما خلق، پڑھتے گئے آخری میں جب والناس پر پہنچے اور 11ویں گانٹھ جیسے کھولی سرکار حشاش بشاش ہو کر بستر سے کھڑے. اللہ اکبر. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے صدقے آپ کی امت کے لیے جادو سے حفاظت کا تحفہ دیا ہے. اگر کوئی آپ کا امتی صبح اور رات جو ہے 11 مرتبہ یہ آیات سورہ فلق اور ناس کی اگر وہ پڑھ لے اور ہاتھوں پر ایسے دم کر کے چہرے سے پھیرنا شروع کرے اور پورے بدن پر ایسے کر کے پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی جادو سے حفاظت فرمائے گا. آئیے میں نے عرض کیا وقت مختصر ہے اسی لیے آگے چلتے ہیں. کیا صحابہ کرام پر بھی جادو ہوا؟ کئی ایسے شریر لوگ جو اسلام سے دشمنی اتنی رکھتے کہ مد مقابل مذہب یا مسلک کے لوگوں پر جادو کے حملے کرواتے تاکہ یہ آگے نہ بڑھے، یہ بیمار ہو، یہ کسی طرح کی صحت یاب نہ ہو، یہ پریشان رہے، یہ تکلیف میں رہے، اس کا مشن جو ہے حق کا وہ آگے نہ بڑھے. آپ جانتے حضرت خالد بن ولید جنہیں سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے سیف اللہ کا خطاب دیا، اور حضرت خالد بن ولید جس میدان میں کھڑے ہو جائیں دشمن ایسے کانپتے تھے. ایک نہیں اکیلے خالد بن ولید 100 کفار سے اکیلے نمٹتے تھے. اتنے ایسے آپ مجاہد. چنانچہ الترغیب جلد نمبر 2 پیج نمبر 303 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے جادو کروایا. کس طرح؟ جنات کے ذریعے. جنات کے ذریعے آپ پر حملہ ہوا اور رات کے وقت حضرت خالد بن ولید جو ہے اپنے بستر مبارک پر جا رہے تھے کہ کسی نے جنات کے ذریعے آپ پر جادو کروایا، حملہ کروایا. بس یہ حملہ ہونا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا، ڈر پیدا ہونے لگا، باہر نہیں نکلتے، نہایت ہی خوف کی کیفیت میں مبتلا، بڑی تکلیف میں. اب جیسے تیسے کر کے کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ کرم کیجیے، ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر کوئی خطرناک عمل ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے خالد تم پر جادو کیا گیا جنات کے ذریعے، لیکن گھبراؤ مت، صرف 3 مرتبہ تم یہ کلمات پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ پڑھو. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے ایک بار پڑھے، دوسری بار یہ پڑھے، تیسری بار جب میں نے یہ کلمات پڑھے الحمدللہ ایسا لگا خوف چلا گیا اور اللہ نے اپنا سکینہ میرے اندر ڈال دیا. اور بعد میں کیا فرماتے ہیں؟ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، چہرے پر مسکراہٹ. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، آپ نے مجھے کلمات بتائے. یا رسول اللہ 3 مرتبہ بھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے خوف کو دور کر دیا. اور یا رسول اللہ اب میں پہلے سے بھی بہادر ہو چکا ہوں اور اتنا بہادر ہو گیا ہوں کہ اگر کوئی مجھے شیر کے پنجرے میں بھی ڈال دے تو میرے خوف نہیں ہوگا. شیر کے پنجرے میں بھی اگر کوئی ڈال دے تو مجھے کسی قسم کا جو ہے کوئی خوف جو ہے وہ نہیں
ہوگا، کوئی حزن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دیگر علماء اور صوفیاء کوئی وظیفہ دیتے ہیں اس کی بات اور ہوتی ہے، اور یہ تو وہ وظیفہ ہے جو حضرت خالد ابن ولید کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب میں یہ چیز بیان کروں گا تو یقیناً جو ہے ہمارے لوگ کہیں گے مولانا صاحب یہ دعا تو آپ نے بتا دی، یہ وظیفہ تو بتایا، اب یہ ہمیں ملے گا کیسے؟ تو الحمدللہ پیپر جو ہے وہ آپ کے لیے کوٹنگ کر کے جو ہے وہ آپ کے لیے میں لایا ہوں، تاکہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیشہ جو ہے یہ آپ کے کام آئے۔ اور نیچے کی طرف حضرت خالد ابن ولید کی یہ دعا موجود ہے بالکل نیچے، اور اس کے علاوہ 3 مزید علاج ہیں اس کے اندر، پورا طریقہ اس کا جو ہے وہ عزیزان گرامی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سوچنے کی ایک بات ہے کہ اگر آج بھی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سورہ فلق اور سورہ ناس کو لازم پکڑ لیں مضبوطی سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو کے اثر سے محفوظ رہے۔ اچھا آپ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب ہم تو پڑھ لیں گے، اب جو ہماری بہن بیٹیاں گھر کے اندر وہ کیسے پڑھیں گی؟ کیونکہ ان کے تو ناپاکی کے بھی دن آتے ہیں، اور ناپاکی میں قرآن مجید پڑھنا یہ منع ہے۔ تو یاد رکھیے گا علماء فرماتے ہیں کہ جو خواتین اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہیں اور درمیان میں ایام آ جائیں، تو ویسے تو یہ پڑھتی تھی قل اعوذ برب الفلق، باقی وہی پوری سورت، قل اعوذ برب الناس، باقی وہی پوری سورت۔ اب کیا کرے گی؟ ایام جب آئیں گے تو خاتون جو ہے وہ قل چھوڑ دے گی۔ کس طرح پڑھے گی؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پوری سورت، اعوذ برب الناس ملک الناس، ایسے پوری سورت۔ یعنی قل جو ہے یہ خاتون کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد باقی مکمل سورت پڑھے۔ ایام کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی جادو اور اثرات سے اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ مبارک سورت اسے یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری سیفٹی ہے، یہ ہم لوگوں کی سیفٹی ہے، ہمارے لیے جو ہے بہترین قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ تحفظ ہے۔ عزیزان گرامی یہ موضوع تو بہت طویل ہے آپ جانتے ہیں، لیکن وقت جو ہے بالکل جو ہے اختتام کی طرف عزیزان گرامی چلا گیا، اس لیے میں اس موضوع کو آگے نہیں بڑھاتا۔ یہ جادو یہ کب شروع ہوا، کس طرح جو ہے یہ پھیلتا چلا گیا، آج اتنا عام کیوں ہو گیا، اس بارے میں کبھی انشاءاللہ دوبارہ موقع ہوگا تو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو ہر قسم کے جادو ٹونے اور اثرات سے محفوظ فرمائے، اور رب کریم ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اموال کی، ہمارے جتنے بھی یہاں بیٹھے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔